السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو میں ہوں زاہد خان، تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا پیارا دیش۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے زندگی کے بارے میں کہ زندگی اتنی مشکل چیز نہیں ہے جتنا ہم اس کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنا ولاگ شروع کروں، آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کریں۔ تو آؤ چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ دوستو، زندگی اتنی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ ہم تمام کے لیے ایک جیسی ہے۔ کبھی ہماری زندگی میں مشکلیں اور کبھی آسانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تکلیف اور کبھی راحت۔ لیکن زندگی اس شخص کے لیے کچھ زیادہ ہی مشکل ہے جو ان مشکلات کا سامنا کرنا نہیں جانتا۔ جب انسان اپنا مقصد حیات طے کرتا ہے تو اسے سب مشکلیں آسان لگتی ہیں، تاکہ اس شخص کو مشکلوں، رکاوٹوں اور بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جتنی زیادہ منازل ہوتی ہیں، اس کے سامنے اتنی ہی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی امیدوں اور خوابوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب امید اور خواب ٹوٹنے لگیں تو ہم نے دیکھا ہے دوستوں کے ساتھ انسان بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ دوستو، ہر چیز کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، اسی طرح مشکل کا بھی ایک دورانیہ ہے۔ زندگی میں ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے اور ہمیں اس دورانیے سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا چاہیے۔ مشکلات کس مسلط پر مبنی ہوتی ہے؟ ہمیں اس مسلط کا بے صبری سے انتظار کرنا چاہیے۔ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قرآن پاک میں یوں فرمایا: ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہماری زندگی میں مشکلات کا آنا، مشکلات کا جانا اور نیا راستہ بن جانا، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہے۔ صرف بیٹھ کر وقت گزارنا ہی زندگی نہیں، بلکہ ہمیں کچھ کر کے دکھانا چاہیے اور ہمیں یہ زندگی میں ثابت کرنا چاہیے کہ ہم کچھ ہیں۔ یہی ہماری اصل زندگی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ گاڑی میں سفر کر رہا ہو، ایک اجنبی انسان کے ساتھ سفر کر رہا ہو اور اسے اس اجنبی کا ساتھ اچھا نہ لگے، اسے چاہیے کہ وہ اس چیز کا اندازہ لگائے کہ یہ سفر میرا کیسے اور کتنی دیر میں ختم ہوا، پھر جا کے اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اسی طرح احسن طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپروچ بنانی ہوگی اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ زندگی میں اگر اچھے یا برے دن آئیں تو ہمیں کیسے مینیج کرنا چاہیے۔ مشکلات سے ٹوٹنے اور ہارنے کے باوجود جو شخص امید کا دامن نہ چھوڑنے والا ہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں زندگی کی جتنی بھی مشکل گھڑی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی پریشانی ہمیشہ اچھی مسلط اور ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ ایک نہ ایک دن اچھا ہی ہوگا۔ کیونکہ زندگی میں ہمیشہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اچھے برے دن آتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں امید اچھی ہی رکھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ دوستو، زندگی اتنی مشکل نہیں ہے، بس اسے احسن طریقے سے گزارنے کا ہمارے اندر ایک فن ہونا چاہیے اور ہمیں اس حقیقت کی سمجھ ہونی چاہیے کہ مشکلات جو ہیں وہ صرف زندہ لوگوں کی ہی زندگی میں آتی ہیں۔ ان مشکلات کا جو تعلق ہے وہ صرف زندہ شخص سے ہی ہوتا ہے۔ اس شخص کو بنانے کے لیے اس کی زندگی میں مختلف قسم کے امتحانات گزارنے اور
اس شخص کو سرخرو کرنے کے لیے ہی مشکلات اس کی زندگی میں آتی ہیں۔ انسان کی ضرورتیں، خواہشات اور تقاضے اس کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ ہی بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی اس کی جو زندگی کی مشکلیں ہیں یا زندگی کے حالات ہیں وہ بھی ان خواہشات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی مشکلات دیکھتے ہوئے اس کائنات کو تصور میں لائے، اور پھر اس کائنات کو بنانے والے کو تصور میں لائے۔ جب کائنات اور اس کو بنانے والا اس کے تصور میں آئے گا، شخص کو اپنا آپ اور مشکلیں بہت چھوٹی لگیں گی۔ کبھی کبھی مشکلات ہماری زندگی میں امتحان اور آزمائش کی خاطر آتی ہیں، اور کبھی انسان کا لالچ ہے نا، وہ بھی ان مشکلات کے دلدل میں انسان کو لے کے جاتا ہے، اور ہم کبھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم یہ مشکلات اپنی زندگی میں خود لے کے آئے ہیں۔ ہمیشہ ہی انسان اس میں نہ دوسروں کا گلہ کرتا ہے کہ یہ مشکلات فلاں بندہ یا وہ میرا دوست ہی میری زندگی میں لے کے آیا ہے، حالانکہ اس میں دوسروں کا کوئی بھی قصور نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا ہمارے بچپن میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ جب بچے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ کس طرح مشکلات کا سامنا کر کے میرے لیے 2 ٹائم کی روٹی لے کے آتے ہیں، اور وہ میری پڑھائی پہ کتنی محنت کر رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر ہی ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نہ اپنی مشکلات سے بخوب لڑنا جانتے ہیں۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو بے بسی نہ سکھائیں۔ بچوں نے بے بسی سے رہنا سیکھ لیا تو ان میں خودداری بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو ہمت دیں، بلکہ ہمت کے علاوہ وہ بچے ان کی اپنی زندگی میں ایک عادت بنا لیں، اور جو ان کی آنے والی زندگی ہے وہ بخوب اور اچھی گزر سکے۔ چھوٹے سے وقت میں بچے کو دی گئی ہمت ایک بڑے امتحان میں اسے کامیابی دلا سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے سدھرنے سے ہمارے معاشرے میں بھی بہت بہتری آ جاتی ہے۔ دوستوں، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں اور ان سے یہ سنا ہے ہم نے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف مشکلات جو ہیں صرف ہماری ہی زندگی میں آئی ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی زندگی خوشحال اور اچھی بسر کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ مشکلوں کا سامنا دوستوں نہیں کر پاتے، وہ ہمیشہ ہی اپنی زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے دوستوں کہ کسی کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں۔ جیسا کہ ایک مثال ہے کہ ایک عورت ایک پیر کے پاس گئی اور جا کے پیر سے کہتی ہے کہ پیر صاحب، میرا ایک ہی بیٹا تھا جو مجھے بہت زیادہ پیارا تھا، تو میرا بیٹا مر گیا ہے، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں اس کے غم سے نڈال ہوں، کہ میں اس کے غم سے نکل آؤں۔ تو اس پیر نے اسے ایک پیالہ دیا اور کہا، اس گھر میں جا جس گھر میں کبھی کوئی مرا نہ ہو، اس گھر سے اس پیالے کو دانوں سے بھر لا۔ تو وہ عورت بستی میں چلی گئی، اس نے بہت جگہ تلاش کیا لیکن اسے کوئی ایسا گھر نہ ملا جہاں پہ کوئی بھی نہ مرا ہوا ہو، جسے کوئی غم نہ ہو۔ وہ عورت خالی ہاتھ واپس پیر کے پاس آئی اور پیر سے کہنے لگی کہ پیر صاحب، میرا جو غم ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو پیر نے پوچھا کہ آپ کا غم کیسے ختم ہوا؟ تو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا گھر ہی نہیں ملا کہ جہاں پہ کوئی بندہ بھی نہ مرا ہو اور جہاں کوئی مشکلات بھی نہ ہوں۔ جب بھی انسان زندگی میں کسی دوسرے کے دکھ درد کو دیکھتا ہے تو اسے ہمیشہ جو اپنا غم ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ جب انسان صرف زندگی میں اپنے ہی دکھ اور تکلیف دیکھتے رہے
تو اس کے جو دکھ تکلیف ہوتے ہیں اسے وہ اپنی زندگی میں بہت بڑے لگنے لگتے ہیں کہ اسے اپنی تکلیف اور دکھ کے علاوہ جب کچھ نظر ہی نہیں آتا تو صاف بات ہے کہ وہ سبھی اسے تکلیف اور دکھ اسے بڑے لگنے ہی ہیں۔ انسان بہت مشکل سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رحمت میں بدل جائے۔ اس طرح ہماری زندگی میں رات بہت ضروری ہے، جو ہمیں دن کی اہمیت کا اندازہ دلاتی ہے۔ دن کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس طرح بعض دفعہ ہماری زندگی میں مشکلات بھی بہت ضروری ہوتی ہیں کہ ہر مشکل ہی کسی آسانی کو ہماری زندگی میں شامل کرتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مشکلات کا سامنا بہادری استقلال سے کریں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ایک بار پھر سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔